تو سب نیکسٹ کوسچن جو عامر سعید صاحب ہیں، کہتے ہیں مسئلہ فدق کے حوالے سے آپ نے ایک جگہ اسے جھوٹا اور من گڑت کہا تھا، لیکن اس کی کوئی دلیل پیش نہیں کی، تو اس کی وضاحت درکار ہے۔ اس مسئلے کو ذرا غور سے سن لیجئے۔ سب سے پہلے کہ یہ فدق آیا کہاں سے تھا؟ کیا نبی کریم علیہ السلام نے اسے خود خریدا تھا، یا کسی نے تحفہ دیا تھا، یا یہ اموال فہ میں سے تھا؟ سرکار نے خود نہیں خریدا، کسی نے تحفہ بھی نہیں دیا، بلکہ یہ یہود کے ان باغات میں سے تھا کہ جہاں پر جنگ کی نوبت نہیں آئی، صرف مسلمانوں کے رعب اور دبدبہ کی وجہ سے دشمن بھاگ کھڑے ہوئے، اور فدق والا قطع باغ جو ہے یہ مسلمانوں کے حوالے ہو گیا، مسلمانوں کے ہاتھ لگ گیا۔ سورہ حشر کے اندر 28ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے مال فے کے مصارف بیان کیے، ان کو دو، ان کو دو، ان کو دو، ان کو دو۔ نبی کریم علیہ السلام اس میں تصرف فرماتے تھے، گھروں کا خرچہ چلاتے تھے، دیگر غریبوں مسکینوں کو بیواؤں کو دیتے تھے سرکار، لیکن آپ کا یہ تصرف مالکانہ نہیں تھا، حاکمانہ تھا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ فدق بیت المال میں سے تھا، اور بیت المال کی شان یہ ہے کہ اس میں کوئی اجازت کے بغیر لے نہیں سکتا، جتنا حصہ ہے بس اتنا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ میری ذاتی ملکیت ہے، کبھی یہ نہیں فرمایا۔ بس آتا تھا سرکار آگے تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ اگر روایات پر نظر ڈالی جائے، فدق کے بارے جو روایات ہیں، تو ابو داؤد کے اندر روایت آپ کو ملے گی کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا نے سب سے پہلے فدق خود نبی کریم علیہ السلام سے مانگا تھا، پھر نبی کریم علیہ السلام نے انکار کر دیا تھا۔ اگر نبی کریم علیہ السلام نے انکار کر دیا تھا تو حضرت فاطمہ زہرا پھر حضرت ابو بکر صدیق کے پاس کیسے چلی گئی؟ تو میں یہی سمجھتا ہوں یہ سب مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کرنے کے لیے یہ کہانی گھڑی گئی ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں۔ اگر سچ مان لیا جائے کہ پہلے سرکار سے مانگا تھا، پھر ابو بکر صدیق سے مانگا تھا، حق مانگا تھا، اس طرح کی گردان شیعہ ذاکرین کرتے ہیں، اگر یہ بات مان لی جائے تو پھر حضرت فاطمہ زہرا زاہدہ تو نہیں رہتی، بطول تو نہیں رہتی، پھر تو لالچن عورت رہتی ہیں، حالانکہ وہ سیدۃ نساء اہل الجنہ ہیں۔ ان کو کس چیز کی لالچ تھی؟ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ کیسے سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا کی بات کے آگے انکار کر سکتے تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق تو وفا کرنے والے تھے، حدیثوں میں یہ نہیں آتا کہ ذرا سا محسوس ہوا کہ شاید حضرت فاطمہ زہرا کے دل میں کچھ بات ہے تو دوپہر کے اندر مدینہ طیبہ کی گرمی، عین دوپہر کے وقت سیدہ فاطمہ زہرا کے دروازے پر گلے کے اندر پٹکا ڈال کے کھڑے ہو گئے۔ وہ تو اتنا حیا کرنے والے تھے۔ تو یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر مجھے تو یہی نظر آتا ہے کہ اس کے اندر کوئی صداقت نہیں۔ فدق والی کہانی یہ یہودیوں نے گھڑی
ہمارے راویوں نے اچکی، ایک ٹیسٹ دینا ہے، ایک مزہ دینا ہے، ایک نئی جہت دینی ہے تاکہ قوم اسی کے اندر الجھی رہے۔ پھر دیکھیے جہاں تک یہ مال غنیمت اور مال فے کی باری ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے ما کان لنبی ان یغل۔ مال غنیمت جب جمع ہوا اس میں سے ایک چادر غائب تھی، کسی منافق نے کہتے ہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر اپنے لیے رکھ لی ہوگی۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی، نبی کی یہ شان تھوڑی ہے کہ مال غنیمت کے اندر خیانت کرتا رہے، نبی ایسی شان والا نہیں ہوتا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا باغ فتح کی اپنے نام کر لیا تھا؟ آج اگر کشمیر فتح ہو جائے اور ہمارے وزیر اعظم ہیں میاں شہباز شریف، یہ اپنے نام یا اپنے بیٹے کا نام یا مریم نواز کے نام ایک خوبصورت باغ لگا دیں، انتقال کروا دیں، تو قوم کیا کہے گی؟ اس نے چوری کی ہے، اس نے قوم کا مال کھایا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے کرنا تھا؟ یہ ساری کہانی جھوٹ ہے، اس کے اندر کوئی صداقت نہیں۔